وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسلم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اب آج کل زیادہ بیان نہیں کر پا رہا ہوں، تھک جاتا ہوں، چاہتا ہوں اور کوشش کروں تو ہو جائے، لیکن ایسا ذوق ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب جو بڑے عہدے پر فائز ہیں اور بہت قابل آدمی ہیں، غیر ملکی سفر سیمینار وغیرہ ہم جاتے رہتے ہیں، تو اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے میرا بیان سن رہے ہیں وہاں، لیکن مجھ سے کہنے لگے کہ پہلے ایسا بیان نہیں کرتے آپ، پہلے ایسا جوشیلا بیان کرتے تھے، آپ کی اندر سے گویا آگ لگ جاتی تھی۔ ہم نے بیان، اب میں ان سے میں کیا کہوں کہ سفید داڑھی کالی نہیں ہو سکتی نا، یہ کیسے بتانا ان کو، حالانکہ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی نہیں؟ سفید داڑھی کالی نہیں ہو سکتی نا، کالی داڑھی میں جو جوش ہوتا ہے وہ سفید میں تو ہوتا نہیں، اس میں ہوش ہو جاتا ہے، وہاں کبھی جوش بے ہوش ہوتا ہے اور کبھی باہوش بھی ہوتا ہے، یہاں ہوش ہوتا ہے اور وہ جوش دوسری طرح انداز کا ہوتا ہے جس میں استحکام ہوتا ہے، اس جوش میں ٹھہراؤ اور استحکام ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے تھانوی رحمۃ اللہ نے دی ہے، لیکن میں نہ بتاؤں گا، اب سب ہم بتا دیں گے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا۔ جیسے ایک پہلوان تھا، اس نے 99 داؤں سکھا دیے، ایک چھوڑ دیا تھا، اس نے بہت پیچھے پڑا تھا، یہ بھی بتا دو، نہیں بتایا، اور آخرکار ہوا وہی کہ اس نے چیلنج کر دیا، تو وہی ایک داؤں جو بچا تھا اسی سے پڑھتا اس نے، اس لیے کاٹھی بچا کے رکھتا ہوں، لیکن شریعت میں تو ہے نہیں بچانا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں یہ ہے کہ یہ غنین نہیں ہے، یعنی جو کچھ ان کو حکم پہنچانے کا ہے اس میں بخیل نہیں ہے، سب پہنچاتے ہیں، اس لیے جو ضروری بات وہ سب پہنچائی جائے گی۔ یہ تو بات اس لیے کہہ دی جاتی ہے تاکہ رغبت اور شوق پیدا ہو جائے سننے کے لیے۔ خیر، یہ آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، پچھلے ہفتہ میں نے ان کو تلاوت کر لیا تھا اور یہی خیال تھا کہ سورت پوری انشاءاللہ آج مکمل کر لی جائے گی، لیکن پھر میں تھک گیا۔ آج وہی آیتیں پھر تلاوت کی گئی ہیں اور یہ سورہ صاد کی آیات ہیں، اور اس میں وہی اساسی مضامین
توحید اور رسالت و آخرت کے بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں سے اوپر چند آیتوں میں منظر کشی کی ہے جہنمیوں کی حالت کی، جو جہنم میں ہوگی ابتدائی طور پر ان کے اندر، کہ اول وہاں پہنچیں گے تو آپس ہی میں کٹوچتی کریں گے اور جھگڑا کریں گے کہ تم ہی نے ہم کو پھنسایا، وہ کہیں گے ہم نے نہیں پھنسایا، تم خود پھنسے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے دنیا میں ہم جس کو حقیر سمجھتے تھے اور جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ لوگ یہاں نہیں دکھائی دے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ تو جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ تو اہل ایمان تھے، وہ تو کسی دوسری جگہ ہوں گے تو کیسے وہاں دکھائی دیں گے؟ اس کے بعد آخر میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں یہ آپس میں جھگڑا کریں گے، یعنی کھسیاہٹ والی لڑائی، تو یہ بات بالکل سچ ہے۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، کہ یہ جہنمی وہاں پر آپس میں اس طرح سے جھگڑا کریں گے، یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی کہہ دیا جا رہا ہے تم سے، بلکہ یہ بات حق ہے۔ ارے یہاں بھی دیکھتے نہیں ہیں آپ جیل خانے میں اور قیدی آپس میں جھگڑا کر لیتے ہیں، اگر بندھے بھی ہوئے ہوں تو زبان ہی سے صحیح گالی گلوچ کر لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے خطاب کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک آیت ہے جو ایک سطر کی بھی نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اسی ایک سطر سے کم کی آیت میں عقیدہ رسالت بھی بیان ہے، عقیدہ توحید کا بیان دونوں ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں قل انما انا منذر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ڈر سنانے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں، یعنی اللہ کے عذاب سے اگر ایمان نہ لائے تو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اور جو ڈرانے والا اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، تو اس میں عقیدہ رسالت کا بیان ہو گیا۔ یہ سب باتیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ابھی اہل جہنم کا حال بیان کیا، اس سے اوپر اہل جنت کا حال بیان کیا تھا، اور یہ جہنمیوں کے حالات کی منظر کشی جو کی ہے، یہ سب کر کے میں تمہیں ڈر سنا رہا ہوں، وارننگ دے رہا ہوں۔ اصل میں اس کا ترجمہ یہی ہے کہ وارننگ بھی تمہیں دے رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں۔ اب وہ آگاہی یہی ہے کہ ما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کوئی معبود نہیں ہے سوا اللہ کے جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے، جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے، یہ بھی کہہ دیا۔ اس لیے کہ کوئی سوچے کہ ایک ہے تو اکیلے کیا کر لیں گے، تو فرما دیا کہ نہیں، اکیلے ہی سب کچھ کر لیتے ہیں، ان کو کسی معامل مددگار کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ایسا غلبہ ذاتی طور پر حاصل ہے کہ پورے کائنات پر غالب قاہر ہونے کے لیے ان کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو رب السماوات والارض ما بینہما، آسمانوں اور زمین جو کچھ دونوں کے درمیان ہے سب کے پالنہار ہیں۔ رب کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو میں نے کیا، اور سب کے مالک ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رب کے معنی مالک کے بھی ہوتے ہیں، اور مالک حقیقت میں وہی ہے جو پرورش کرے، ورنہ مالک ہو اور اپنی مملوک کی پرورش نہ کرے تو کیا مالک ہوا؟ تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کے وہ رب بھی ہیں۔ اب دیکھیے کیسی شان ان کی ہے کہ سب کے مالک، اور رب کا مطلب یہ ہے کہ سب کی پرورش بھی فرماتے ہیں، اور ان سب کی پرورش میں کو کوئی تکان نہیں ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ اب 2 سے زائد پیدا کرنے پر رکاوٹیں عقلی طور پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تنخواہیں 3-3 لاکھ 5-5 لاکھ، بعد کی 50-50 لاکھ ہو گئی ہے غیر ملک میں جو چلے گئے ہیں، لیکن وہ بھی زیادہ نہ پیدا کرو، کیسے پرورش کرو گے، کیسے پڑھاؤ لکھاؤ گے؟ اور اللہ میں کہا یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، وہ مخلوقات چھوٹی سے چھوٹی اتنی چھوٹی ہیں کہ چونٹی سے بھی چھوٹی ہیں، بغیر خوردبین کے نظر نہیں آتی ہیں، آخر ان کی بھی تو غذا ہے نا کوئی،
دیکھیے یہ جو آج کل جراثیم پھیل گئے ہیں، وائرس پھیل گیا ہے، تو یہ بھی مخلوق ہے نا، آگے ان کی بھی کوئی غذا ہے، ان کو بھی غذا پہنچا رہے ہیں۔ اور ہاتھی اتنا بڑا جانور ہے خشکی پر، اور سمندر میں ہاتھی سے بڑے بڑے جانور ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی غذا پہنچا رہے ہیں، سب کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ ایسے پرورش کرنے والے ہیں، ایسے رب ہیں العزیز، بہت زبردست ہیں۔ عزیز کا معنی اصل میں ہے کہ غلبہ، غالب۔ زبردست کا مطلب یہی ہے کہ وہ بھی سب پر غالب ہیں، اور سب پر غالب ہونے کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب سب پر غالب ہیں تو ہمیشہ غصے ہی میں رہیں، اور پیشانی پر ہمیشہ بل پڑا رہے، اور بس صرف آرڈر ہی آرڈر ہو، اور معافی درگزر کا گزر ہی نہ ہو۔ اس لیے کہ سب پر تو حاوی ہیں، کوئی ان کی ماتحتی سے نکل نہیں سکتا، کوئی مقابلے میں آ نہیں سکتا، تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ جو مذاہب آسمانی نہیں ہیں، دوسرے مذاہب کا حال یہ ہے کہ ان کے یہاں جو کچھ خدا کا تصور ہے وہ بڑا ہولناک اور ہیبتناک تصور ہے۔ ان کا خدا تو معاف کرنا جانتا ہی نہیں ہے، وہ صرف مارنا پیٹنا اور سزا دینا ہی جانتا ہے، معافی اور رحم کا گزر اس کے یہاں نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں جو خدا ہے اور جو واقعی اور حقیقی خدا ہے، اس کی صفت ایسی متضاد ہیں کہ ایک طرف تو نہایت ہی زبردست قوت والا اور قہر و غضب رکھنے والا ہے، اور دوسری طرف الغفار، بہت ہی مغفرت کرنے والا اور عفو درگزر والا ہے۔ اسی واسطے جب عزیز کہا تو غفار بھی کہا، العزیز الغفار، بہت ہی غلبے والا، بہت ہی زبردست الغفار، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت ہی مغفرت کرنے والا اور بہت ہی بخشش کرنے والا ہے۔ اس کے قہر و غضب کا یہ عالم ہے کہ فرشتوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے تصور سے، لیکن اس کے مغفرت اور اس کی بخشش کا یہ عالم ہے کہ ابلیس ملعون بھی جب اس پر نظر کرتا ہے تو اس کو بھی امید بننے لگتی ہے کہ شاید ہماری بھی مغفرت ہو ہی جائے، جبکہ جانتا ہے نہ ہوگی، لیکن اس کی رحمت وسیع کو اور اس کے مغفرت عامہ کو دیکھ کر اس کو بھی امید بن جاتی ہے۔ اب سنیے ایک بات، اور کان کھول کر سنیے۔ ہم لوگ قرآن کی آیتیں بھی سنتے رہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنتے رہتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اگرچہ یہ 10-15% بھی نہیں ہے ہماری آبادی کا حصہ، لیکن جو بھی سنتے رہتے ہیں، تو یہ سب باتیں جو آپ سن رہے ہیں، توحید کی، آخرت کی، جنت کی، جہنم کی، یہ سب خبریں ہیں نا، یہ سب حالات آپ سن رہے ہیں، اس خبر کو جتنی اہمیت دینی چاہیے اتنی اہمیت ہم نہیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو شکایت ہے۔ ایک بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اخبارات میں بڑی سرخیاں لگتی ہیں، بڑی ہینڈنگ لگتی ہے، فرسٹ پیج پر پہلی خبر بنتی ہے، کچھ جاوید بھائی۔ اور اگر کچھ اخبارات تعصب کا شکار ہو کر یا تحزب کی بنا پر اس خبر کو بڑی بنا کر نہیں پیش کریں اور ایک چھوٹے سے کالم میں معمولی سی سرخی لگا کے بھیج دیں تو اس پر اعتراض ہوتا ہے، اور یہ صحافت کے پیشے کی خلاف ورزی بھی ہے نا۔ چنانچہ آج کل بڑے مسئلے چل رہے ہیں صحافت کے اوپر، یہ جو خبریں اہم ہیں ان کو اہم بنا کر نہیں پیش کرتے، اور جو اہم خبریں ہیں ان کو اہم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہی شکایت ہے اپنے بندوں سے، لیکن یہاں جن بندوں سے شکایت ہے اس کے اولین مخاطب کفار و مشرکین ہیں، کہ یہ خبریں جو ہمارے رسول سنا رہے ہیں تمہیں جہنم کے حالات کی، جنت کی، عذاب الہی کی، اپنے رسول برحق ہونے کی، قرآن کی ہدایات کی جو خبریں سنا رہے ہیں، ان کو تم اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ یہ بڑی اہم خبر ہے۔
اور تم ایسے ہی گزرے جا رہے ہو. یہ بڑی اہم خبر ہے، تم ایسے ہی گزرے جا رہے ہو. دلی جانا ہے، بڑی اہم خبر ہے. راستے میں اتنا کوہرا ہے، اتنا کوہرا ہے کہ ٹرینیں منسوخ ہو رہی ہیں. تو یہ اہم خبر نہیں ہے، ہمیں پہنچنا ہے جلدی، تو کیا کریں گے؟ اس سے زیادہ اہم خبر یہ ہے کہ جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، اور جن اعمال کی بنا پر ان میں جانے کا فیصلہ ہوگا وہ رسول بتلا رہے ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے اور تم اس خبر سے منہ موڑے ہوئے ہو. قل ہوا نبأ عظیم، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یہ بڑی خبر ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے. انتم عنہ معرضون، اور تم اس سے کترا رہے ہو، تم اس سے منہ موڑے ہوئے ہو. یہ شکایت حق تعالیٰ کفار مشرکین سے فرما رہے ہیں. لیکن واہ حسرت اور افسوس کہ آج خود ہم مسلمانوں کا اور کلمہ پڑھنے والوں کا یہ حال ہے کہ ان خبروں کو سنتے ہیں اور اس طرح گزر جاتے ہیں کہ جیسے یہ سب دوسروں کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے، اور ایسا کہ یہ سب افسانے ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ، اور ان کی حقیقت ٹھیک ہے جب ہوگی دیکھا جائے گا. اسی کو جنت و جہنم کے بیان کو، آخرت میں پیشی کے بیان کو، قرآن کی کلام الہی ہونے کو، رسول کے رسول برتر ہونے کو، اسی کو فرما رہے ہیں کہ ہوا نبأ عظیم. یہ ایک بہت اہم امپارٹنٹ خبر ہے، اور تم عظیم خبر کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لے رہے ہو بلکہ اس سے منہ موڑے ہوئے ہو. کیا حال ہے ہمارا کیا حال ہے؟ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی دوسری جگہ لکھا ہے، یہاں پہ نہیں، تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے انہوں نے کہ ایک وقت وہ تھا کہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب مشرکین بھون میں پھنس جاتے تھے تو سب کو چھوڑ کر اللہ کو پکارنے لگتے تھے. قرآن کا بیان ہے یہ. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مشرکین کا حال اس وقت تھا. آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ایسی مصیبت میں پھنسنے کے بعد بھی اللہ کو نہیں یاد کرتے، اپنے ہی پیر پگاڑو کو یاد کرتے ہیں. یہ پیر پگاڑو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے تربیت بھی لکھا ہے، اس میں کہا پیر پگاڑو ہے. ہاں، یہ اللہ کو یاد مسلمان آج نہیں کرتا. اس وقت ہمارے مشرک بھی جب مصیبت میں پھنستا تھا تو اللہ کو یاد کرتا تھا. دیکھیے ببی اتفاق تیرا از کجا آستہ و کجا، کتنا فرق ہو گیا ہے حالات میں. تو یہاں شکوہ حق تعالیٰ کو کس سے ہے؟ مشرکین کفار سے. لیکن آج ہمارا حال وہی ہو گیا ہے کہ سب کچھ سنتے ہیں ہم، اور اس کے باوجود ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ اس طبقے کا حال ہے جو کچھ دین کی بات سننا چاہتا ہے اور سنتا بھی ہے، کچھ دیندار رہنا چاہتا ہے، اس کا یہ حال ہے. اور جن کو دین کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں، ان کا کیا حال ہے؟ افسوس ہے کہ یہ 2 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے، لیکن لوگ لاک ڈاؤن کی مصیبت کو بھول گئے ہیں. کرونا میں دھڑا دھڑ جو موتیں ہوتی تھی لوگ اس کو بھی بھول گئے ہیں، ہے نا. اس وقت تو یہ تھا کہ بڑے بڑے دنیا دار بھی اگر ان کو کوئی شادی وادی کرنی تھی تو بڑی سادگی سے مجبوراً ہی صحیح کر لی انہوں نے. اس کے ختم ہوتی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، سب کچھ ویسی، بلکہ اس سے بھی آگے ہو گیا. جیسے بھڑاس نکال رہے ہیں، کتنا دن رکے تھے، اب دل کی بھڑاس نکال لو. اور کون لوگ؟ وہ لوگ بھی جو دیندار سمجھتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں. شکوہ تو اس بات کا زیادہ ہے، کفار کریں مشرکین کریں الگ بات ہے، مسلمان کرے تب ہے نا بات. ابھی مسلمانوں میں اگر ایسے چہرے کریں جو دیندار سمجھائے جاتے ہیں تو اور بات ہے نا. فرق صرف اتنا ہے میرے نزدیک، اور میرے خیال میں آپ تصدیق کریں گے اس کی اور تائید کریں گے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کرتے ہیں تو اس میں کچھ ناچ گانا باجا ڈی جے وغیرہ رہتا ہے. آپ کرتے ہیں داڑھی رکھ کر کے، کرتا پاجامہ پہن کر کے، تو صرف ڈی جے ہی نہیں رہتا، باقی سب کچھ رہتا ہے اس کے علاوہ. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کیا خالی اتنا ہی حرام ہے، باقی یہ حرام نہیں ہے؟ تو کیا ہم نے اس بڑی خبر کو بڑی سمجھا جہاں پیشی ہو کر ان سب باتوں کا جواب دینا ہے؟ اگر ہم اس کو بڑی خبر ہونے کی حیثیت سے سنتے اور دیکھتے تو کیا ہمارے حالت میں کچھ تبدیلی نہ آتی؟ کیوں نہیں تبدیلی آ رہی ہے ہماری حالت میں؟ انتم عنہ معرضون، تم لوگ اس سے
منہ بولے ہوئے ہو، اس کی طرف تمہاری التفات اور تمہاری توجہ نہیں ہے۔ اب سنیے، فرمایا یہ جا رہا ہے کہ آپ یہ بھی کہیے کہ میں رسول برحق ہونے کی حیثیت سے یہ باتیں تم کو سنا رہا ہوں، میں اللہ کے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے تمہیں یہ باتیں سنا رہا ہوں، اور سنو، میرے رسول ہونے کی دلیلیں تو بہت تم دیکھ اور سن چکے ہو، لیکن میرے رسول ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب عالم بالا میں فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، تو میں وہاں موجود نہیں تھا، اور نہ میں نے تاریخ پڑھی کہ تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہو، لیکن اس کے باوجود میں فرشتوں کی وہ بات جو عالم بالا میں ہوئی تھی تمہیں سنا رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو یہ بات اس بات کی خود دلیل ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے جس کو وحی کہا جاتا ہے، اور وہی رسولوں ہی کے پاس آتا ہے، انہی کے پاس آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وارننگ دینے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وہ بحث مباحثہ کیا ہوا تھا فرشتوں میں آپس میں، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن میں اشارہ بھی کر دیتا ہوں، سورہ بقرہ بھی جس کی تفصیل آ چکی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو سب فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا تھا کہ فرشتے اعتراض کہاں کر سکتے ہیں، لیکن اپنی ایک بات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی تھی۔ آگے آیت میں آ رہی ہے بات، ارشاد ہوتا ہے ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا، مجھے کوئی علم نہیں تھا عالم بالا میں جو کچھ ہو رہا تھا، جبکہ وہ فرشتے عالم بالا والے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، وہی گفتگو میری طرف تو صرف وہی کی جاتی ہے، اور میں صاف صاف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اس وحی کی خبر کو تمہیں سنا کر کے عذاب الہی سے ڈراتا ہوں تمہیں، یعنی میں پیغمبر ہوں۔ اب وہ عالم بالا میں کیا گفتگو کر رہے تھے فرشتے؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جبکہ آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی کے گارے سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ بس پانی مانگ لائیے، دیکھیے تبخیر ہو رہی ہے، بیٹھ جائے، جا رہے ہیں ثابت بھائی۔ میں مٹی کے گارے سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، اللہ تعالیٰ نے مٹی کا پتلا بنایا پہلے، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، تو وہ آدم علیہ السلام بن گئے، اس میں زندگی پیدا ہو گئی، گوشت ووشت سب کچھ ہو گیا اور زندگی بھی اس کے اندر آ گئی۔ اس کی بہت کچھ تفصیل میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، سورہ بقرہ بھی اور بھی جگہ۔ اس پر جو مخالفین کی طرف سے اعتراضات ہیں، جوابات ہیں، یہاں بھی دوہرا دیتا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں طبیعت میں اضمحلال ہے۔ اتنی بات آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کا حصہ اس میں ڈال دیا، جیسا کہ عیسائیوں کا کہنا ہے، اس لیے کہ وہ تین میں کے ایک میں تین اور تین کے ایک قائل ہے نا یہ، بلکہ یہ اضافت ایسی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹی، صالح علیہ السلام کی اونٹی کو ناقۃ اللہ اللہ کی لوٹنی کہہ دیا، بعض بندوں کو کہہ دیا عباد اللہ اللہ کے یہ بندے ہیں تشریف کے لیے، ان کی شرافت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو ظاہر بات ہے روح تو اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے، اللہ ہی کو پیدا کی ہوئی ہے، وہ روح اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، روح نہیں جان، آپ اس کا ترجمہ جان بھی کر سکتے ہیں، جان اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ تو حق تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ دیکھو میں جب اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں روح ڈال دوں، جان ڈال دوں، فقعوا لہ ساجدین،
تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا. بس بندے کا کام تو حکم کی تعمیل ہے. بندے کا کام حکم کو مان لینا ہے، اس کی لم تلاش کرنا، اس کی حکمت پوچھنا چوں چرا بندے کا کام ہے نہیں. اور فرشتوں کی یہی شان ہے. اس سے معلوم ہوا کہ فرشتہ صفت ہونے کی یہ شان ہے کہ جب حکم شرع آ جائے تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. پھر یہ نہیں پوچھنا کہ یہ کیوں ہے اور کیسے ہے، اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں اس لیے میں کرتا ہوں، آپ یہ چاہتے ہیں اس لیے میں کرتا ہوں، آپ کو یہ پسند ہے اس لیے مجھے بھی پسند ہے. فیضا صبح تم رفق تو بہم روئی فقول ساجدین، سجدے میں گر پڑو. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے. انہوں نے کچھ نہیں کہا، حکم ہے ان کا، سجدے میں چلے جاتے ہیں. ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. بشاشت ایمان کی دلیل یہ ہے کہ کسی حکم شریعت پر اعتراض نہ ذہن میں آئے بلکہ شرح صدر کے ساتھ وہ قبول ہو جائے. کوئی اشکال اس سلسلے میں ذہن میں نہ آئے، وہ کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ دوا خالی پیٹ کھانی ہے، آپ کھائیے. کیوں کھانی ہے؟ اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر ہے. اب آپ ٹھیک ہے، آپ نے کچھ ABCD پڑھ لیا ہے اور کچھ جنرل نالج بھی ہے، آپ جانتے ہو، الگ بات ہے. لیکن ایک دیہات کا گنوار ہے، اب وہ کیا جانے؟ ڈاکٹر نے کہہ دیا خالی پیٹ کھانا ہے اس کو، ہے نا؟ تو ڈاکٹر کا یہ رتبہ ہے، اللہ میاں کی رتبہ نہیں ہے. اللہ میاں کا یہ رتبہ نہیں ہے کہ جو کہتے اس کو مان لیا جائے. تو فرشتوں نے تو یہی سمجھا، اس لیے کہ ان کی خلقت، ان کی جبلت ایسی ہے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتے جو ہے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، مگر ابلیس استکبر، سے تکبر کیا، غرور کیا. وکان من الکافرین، کافروں میں سے تھا وہ. ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، یہ تو جنات ہے، جن. لیکن اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے یہ فرشتوں کے گروپ میں رہنے لگا تھا ان کے ساتھ. ایسا رتبہ اس نے پا لیا تھا. ایسا نہیں کہ اللہ میاں کو معلوم نہیں تھا، دھوکے میں اللہ نے اس کو رتبہ دے دیا. اللہ میاں کو تو سب پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا کیا انجام ہونا تھا اور انجام ہونا ہے اس کا. یہ سب مصلحت خداوندی ہے کہ ایسا کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی کیا مصالح اور کیا حکمتیں ہیں وہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. کچھ راز کھل جانے پر ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن ساری حکمتیں تو ہم نہیں جان سکتے. ابلیس نے تکبر کیا، وہ کافروں میں سے تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا. فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں انہوں نے کر لیا، یہ ناری مخلوق ہے، اس نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس کس چیز نے تجھ کو روکا اس بات سے کہ تم سجدہ کرو اس کا سجدہ کرو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اپنے ہاتھوں سے پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ جس کو میں نے خصوصی توجہ اور عنایت کے ساتھ پیدا کیا ہے، خصوصیت کے ساتھ. اس لیے کہ اللہ میاں ہاتھ پیر کے محتاج تو ہے نہیں. دیکھیے ایک بات سن لیجیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صحیح ہوتی ہیں لیکن تعبیر کا انداز غلط ہوتا ہے نا. مثلا آپ کی ماں آپ کے باپ کی بیوی ہے، ہر آدمی کی ماں اس کے باپ کی بیوی ہے،
اس کو اماں کہیے تہذیب ہے نا، اور ابا کی بیوی کہیے، میڈم ابا کہیے تو جھاڑو لے کے دوڑائے گی، سوتیلی ماں ہوگی تب وہ دوڑا لے گی جھاڑو لے کے. آج کل جھاڑو تو ہے نہیں، پوچھے لے کے دوڑا لے گی اپنا. اقبال بھائی کیا ہے آج کل جھاڑو کے بجائے، ہے نا، سوتیلی ہوگی تو دوڑا لے گی. حالانکہ بات تو غلط نہیں کہی نا اس نے. تو اب سنیے، یہ کہنا بے ادبی ہے کہ اللہ میں ایک ہاتھ نہیں ہے، اللہ میں ایک پیر نہیں، اللہ میں ایک آنکھ نہیں، اللہ میں ایک کان نہیں. یہ کہنا بے ادبی ہے. اس لیے میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کی احتیاج، اللہ تعالیٰ ہاتھ کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آنکھ کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پیر کے محتاج نہیں ہیں. ان کو اس کی احتیاج ہی نہیں، اس کی محتاجی نہیں، اس کی ضرورت ہی ان کی نہیں ہے. وہ تو لا مثال لہ ولا مثیل لہ لیس کمثلہ شیء. ان کی طرح کوئی چیز ہی نہیں کہ ہم مثال دے کر سمجھا سکیں. ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں نہ کہ سمجھائی جا سکے. وہ تو ہمارے ماورائے عقل ہیں. کچھ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اس لیے قرآن حدیث میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے واسطے ہاتھ وغیرہ کا تذکرہ آیا ہے، اس سے مراد یہ والا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ کوئی چیز، کوئی حقیقت اس سے مراد ہے جس پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتے، ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے. ارے میاں، کورونا کے وائرس تک سے آپ کی حقیقت، آپ کی رسائی نہیں ہو پائی، کہتے روزانہ بدل رہا ہے. کیوں جاوید بھائی؟ جو ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہے، جس کو ہم جھیل رہے ہیں، وہاں تک تو رسائی ہو نہیں پائی اتنی بڑی رستگاہوں میں. اور یہ اللہ میں حقیقت ڈھونڈنا چاہتے ہیں. اے برطرز وہم و قیاس و اے برطرز قیاس و گمان و وہم. قیاس، گمان، وہم سب سے برتر بالا ان کی ذات ہے. اس لیے جو کچھ آ گیا اس پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا، اس پر ہمارا ایمان، اس کو ہم نہیں جانتے، اس کو ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس، تم کو سجدہ کرنے سے کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ اس کا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے خاص توجہ سے پیدا کیا ہے، اپنی خاص قدرت سے پیدا کیا ہے. ہاتھ کا لفظ ایسا ہے کہ یہاں بھی کہتے ہیں صاحب یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، میں کر دوں گا. تو ہاتھ میں تھوڑی ہوتا ہے، ہاتھ سے مراد ہے ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے. استکبرت ام کنت من العالین، کیا تم نے غرور اور تکبر کیا ہے یا تم اونچے درجے میں سے ہو، اونچے رتبے والوں میں سے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا، کون حضرت؟ ملعون نے فرمایا، کم بخت نے کہا یہ کہ غرور تو نہیں کیا، لیکن دوسری بات صحیح ہے کہ میں بلند رتبہ ہوں، اتم شریڑی کا ہوں میں. سمجھے آپ؟ یہ قالا انا خیر منہ، کہنے لگا کہ میں اس سے افضل ہوں. کیوں افضل ہیں؟ دیکھیے قیاس کر رہا ہے، غلط قیاس کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ غلط قیاس کرنا غلط ہے، صحیح قیاس کرنا غلط نہیں ہے. ہاں آج کل کچھ انٹلیکچوئل پیدا ہوئے ہیں جو اسی آیت کو پیش کر کہتے ہیں کہ اولو من قاس ابلیس نے سب پہلے قیاس کیا تھا، لہذا قیاس کرنا غلط ہے، قیاس سے کوئی مسئلہ نہیں ثابت ہوگا. اور تان کرتے ہیں اگر قیاس کو چھوڑ دو تو یہ ایک قدم رکھ نہیں سکتے، سڑک پر چل نہیں سکتے، گھر میں نہیں چل سکتے. ہاں ہر چیز میں دو پہلو ہیں، غلط ایک صحیح. قیاس میں بھی دو پہلو ہیں. اس نے غلط قیاس کیا تھا. کیا قیاس کیا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں افضل اس لیے ہوں کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. لو، گویا یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے نا. آپ نے ایسے کہہ دیا اس کو، اس ابلیس ملعون نے یہ کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے، اس لیے میں افضل ہوں. تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ جیسے پہلے یہ بات مانی جا چکی ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے. یہی بات غلط ہے، یہی بات غلط ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے. اگر فوائد و منافع دیکھے جائیں تو مٹی میں زیادہ ہیں اور آگ میں کم سے کم ہیں. آگ کی خاصیت تو یہ ہے کہ کوئی چیز ڈالو اس کو فنا کر دیتی ہے. وہ مٹی کی خاصیت یہ جو چیز ڈالو اس کو بڑھا دیتی ہے، نشو و نما کرتی ہے.
ہے نا. آگ کی خاصیت ہے جو چیز ڈالو ہضم کر دے گی اس کا وجود ہی مٹا دے گی. مٹی کی خاصیت ایک دانہ ڈالیے تو ایک پودا نکلے گا, اس میں بالیاں نکلیں گی, ہر والی میں کتنے دانے نکلیں گے. مٹی میں کوئی چیز یوں ہی ڈال دیجیے تو مٹی اس کو کچھ دنوں میں اپنے جیسا بنا لے گی. آگ میں کوئی چیز ڈالیے تو اپنے جیسا نہیں بنا پاتی, اس کو وہ جلا کر راکھ کر دے گی, کوئلہ بنا دے گی, لیکن اپنے جیسا تو نہیں بناتی ہے وہ. مٹی میں تواضع ہے, انکسار ہے, کہ باوجود کہ وہ اتنا فائدہ پہنچاتی ہے کہ اسی سے انسان چل پھر رہا ہے, پیٹ پال سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ روندی جا رہی ہے, سب کچھ ہو رہی ہے. تواضع انکسار لیے ہوئے ہیں. تم سوا جلانے کہ تمہارا کوئی کام نہیں, اوپر کی طرف اٹھتے رہتے ہو, اوپر کی طرف اٹھتے رہتے ہو. تو یہ قیاس ہی غلط ہوا نا, یہ قیاس ہی غلط ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا بڑا دماغ خراب ہو گیا اس کا, تو ہاں اس کا اتنا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ قیاس ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ بھی الٹا سیدھا غلط. تو اب حاکمانہ گفتگو ہوئی اور ارشاد ہوا فخر منہا فإنک رجیم, نکل جائے یہاں سے, تو مردود ہے. جب بہت زیادہ بے ادبی پر آمادہ ہو جائے تو یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ. یہاں بھی یہی ہوتا ہے. اگر کوئی طالب علم استاد سے کچھ اشکالات پیش کرے تو جب تک اشکالات علمی ہوتے ہیں جواب دیتا ہے, لیکن جب وہ اشکالات علمی سے ہٹ کر کے غیر مہذب ہو جائیں تو کہتا ہے وہ نکل جاؤ کلاس روم سے. اور پھر زیادہ بدتمیزی کی تو معلوم ہوا یونیورسٹی سے نکال دیا گیا. یہاں بھی تو یہ ہے نا, جب اس نے بدتمیزی کی حد کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ایسی چیز کو افضل قرار دے رہا ہے جسے اسے پتہ نہیں کہ افضل ہے کہ نہیں افضل ہے, خود مان لیا اس نے بس, تو اللہ میاں زمین ہونا چاہتا ہے. تو حکم ہوا قال فاخرج منہا فإنک رجیم, نکل جاؤ یہاں سے اس لیے کہ تم مردود ہے. ادب بڑی چیز ہے, سب کچھ ادب ہی سے حاصل ہوتا ہے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. بڑے بڑے ذہین لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے محسنین کے ساتھ بے ادبی کی ہے تو زندگی ان کی ٹھوکر کھاتے ہوئے گزر گئی ہے. بڑے ذہین لوگ, عبقریت رکھنے والے لوگ, جب انہوں نے اپنے استاد کی اور اپنے بڑوں کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی, اور ادب نہیں کیا, لحاظ نہیں کیا ان کا, تو ان کی زندگیاں ٹھوکریں کھاتے ہوئے گزر گئیں. اور ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو ذہانت اور فطانت میں تو ایسے نہیں تھے, متوسط ہی درجے کے تھے یا کچھ بھی نہیں ذہین تھے, لیکن انہوں نے ادب سے بڑا درجہ پا لیا. ادب ہی کی بدولت انہوں نے بڑا درجہ پا لیا, تواضع کی بدولت انہوں نے بڑا درجہ پا لیا. تو با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. ادب بہت بڑی چیز ہے. الطریق الآداب کلھا, کہتے ہیں کہ تصوف و سلوک سب ادب ہی ادب ہے, ادب ہی ادب ہے. بس ہر چیز کی ایک حد ہے شریعت میں, یہاں تک کہ نماز روزے کی بھی حد ہے تو ادب کی بھی ایک حد ہے. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ بھی نوٹ کیجئے, جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو بھی نوٹ کیجئے. شریعت میں ہر چیز کی ایک حد ہے, حتیٰ کہ نماز روزے کی بھی حد ہے تو ادب کی بھی. ادب عبادت نہ بن جائے ورنہ شرک ہو جائے گا. ادب عبادت نہ بن جائے ورنہ شرک ہو جائے گا. ادب ادب ہی رہنا چاہیے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب آپ تشریف لائے کھڑے ہونے سے منع کر دیا ہے نا. ادب اور تعظیم کو ان کو یہ عالم تھا کہ صحابی نظر اٹھا کر آپ کو دیکھتے نہیں تھے ادب کی وجہ سے, ایسا لحاظ تھا. لیکن یہ فرما دیا کیوں؟ اس لیے کہ اب حد سے آگے بڑھ جائے گا معاملہ, یہیں سے معاملہ آگے بڑھتا چلا جائے گا, اس لیے روک دیا گیا. تو ادب ہو, وہ عبادت نہ بننے پائے. قرآن شریف
پہلے لوگ لیتے تھے عموماً، اب عموماً اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کمی آ گئی ہے، تو قرآن شریف لیا، چوم لیا، سینے سے لگایا، رکھ دیا، تب تلاوت شروع کیا، تب تلاوت کرنے کے بعد رکھا، ہے نا؟ اب اس میں کمی آ گئی ہے نا، اس میں کمی کئی وجہ سے آئی ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی دانشوری کے الزام میں اس پر نکیر کیا قرآن مجید چومنے کے لیے تھوڑی آیا ہے، قرآن مجید چومنے کے لیے تھوڑی ہے جو چومتے ہیں۔ یہ بات صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بات صحیح بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے۔ صحیح اس لیے ہے کہ اگر صرف قرآن مجید کے چومنے ہی کو سب کچھ سمجھ لے کہ بس چومنے ہی میں نجات ہے تو غلط ہے، یہ باقی چومنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اور غلط اس لیے ہے کہ کوئی محبت میں اور عظمت کی وجہ سے چوم رہا ہے تو یہ عبادت تو نہیں ہو گئی اس کی، ہے نا؟ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا لڑکا اکرمہ، صحابی ایمان لائے تھے، پھر بڑے کارنامے ہیں ان کے، بڑے کارنامے ہیں۔ کیا بتاؤں، بات سے بات نکلتی جاتی ہے، ارادہ رہتا ہے تھوڑا ہی بیان کروں گا، لیکن آپ لوگوں کی طلب کی برکت سے یہاں تو کچھ ہے نہیں سوا پانی پینے کے۔ اکرمہ بن ابی جہل جب مکہ فتح ہوا تو ان لوگوں حکم تھا کہ جو نہ سرنڈر کریں گے ہو جائے، یہ بھاگ نکلے وہاں سے اور جدہ کے ساحل پہ پہنچے، ایک کشتی جا رہی تھی، سوار ہو گئے، اور کشتی جب درمیان میں پہنچی تو موجوں میں گھر گئی، بھنور میں گھر گئی۔ سب مشرکین ہی تھے، تو کشتی والوں نے کہا بھائی دیکھو یہ موقع ایسا ہے کہ اس میں سب کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی کو پکارا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پکارو، وہی نجات دینے والا ہے، اس مشکل سے نجات دینے والا ہے۔ مشرکین کا بھی یہ خیال تھا، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی۔ جب ساحل پہ اترے گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک اللہ سمندر میں بچا سکتا ہے تو ایک ہی اللہ خشکی میں بھی بچا سکتا ہے، تو محمد پھر ٹھیک کہتے ہیں۔ اب ہدایت منظور ہو گئی تھی نا، تو کیسی سمجھ سیدھی ہو گئی۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ، ان کی بیوی گئی تھی لینے، اپنی ایمان لا چکی تھی، اپنی بیوی کے ساتھ مکہ حاضر ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ نے بہت مسرت کا اظہار فرمایا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ پھر بڑے کارنامے ہیں، مجھے اس وقت سنانا دوسری بات ہے۔ حافظ ابن کثیر نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کلام اللہ اٹھاتے تھے اور چومتے تھے اور کہتے تھے ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور چومتے جاتے تھے۔ کسی صحابی نے ان کو منع نہیں کہ چومنے کے لیے نہیں آیا، یہ نہ چوما کرو۔ حافظ ابن کثیر نے یہ واقعہ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ اسی کی بنا پر امام احمد قرآن مجید چننے کو جواز کے قائل ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اس وقت کہ اسی طرح کی بہت سی چیزوں میں چونکہ غلو ہوا تو بعض لوگوں نے منع کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب بے ادبی میں غلو ہو گیا ہے۔ اب بعض اوقات بلا وضو چھونے میں لوگوں کو خوف نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے، اگر آپ جوان ہیں، سفید داڑھی والے ہیں اگر آپ، تو آپ کا پوتا نواسا ہے، اس کو اٹھاتے ہیں تو چومتے ہیں کہ نہیں چومتے؟ کیا چومنے کے لیے؟ پوتا چومنے کے لیے ہے کیا؟ نواسا چومنے کے لیے ہے؟ کیوں چومتے ہو؟ وہاں عقل خوب کام کرتی ہے کہ بھائی محبت تو چوم لیا، بچہ چھوٹا کتنا ناز، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، یا چوم لیتے ہیں۔ وہاں بہت عقل کام آتی ہے، چومنے کے لیے ہے وہ۔ اسی طرح سے اگر کسی نے اللہ کی محبت میں کلام الہی، کتاب الہی کو چوم لیا تو کیا اس نے کر دیا بھائی؟ کچھ بات سمجھ شریف میں آئی؟ میں تھوڑا سا صوفی بھی ہوں۔ قال فخرج منها فإنك رجيم، ارشاد ہوا نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے۔ وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، اور قیامت کے دن تک میری لعنت تجھ پر۔
دیکھیے ڈھٹائی تو دیکھو ذرا بے حیا کی، ڈھٹائی تو دیکھو ذرا بے حیا کی، یہ مصرع ہے، اس پر بھی اس کو ہوش نہیں آیا، ڈھٹائی کر رہا ہے. کہتا ہے قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے کا اچھا جب لعنت ہی کر دیا آپ نے تو مجھ کو مہلت دیجئے اس دن تک جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی مجھے موت نہ آئے. جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سنور جائیں گے، جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب اڑ جائیں گے. تو سنیے اس نے مہلت مانگی کب؟ کہ جب دوبارہ زندہ کیے جائیں، یعنی مرے نہ ہم، جب سور پھونکا جائے تب بھی نہ مریں ہم. اس کی مہلت مانگی تھی اس نے. بات سمجھ شریف میں آئی؟ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ارشاد ہوا کہ بے شک تو ان لوگوں میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ایک مقررہ وقت کے دن تک. یہ مقررہ وقت کے دن پہلا سور ہے، یعنی پہلے سور تک تم کو مہلت ہے، جب سب مریں گے تم کو بھی مرنا ہے. تم یہ چاہو کہ تمہیں مرنا موت نہ آوے تو نہیں، چلو مہلت دے دی گئی قیامت تک، جب سب مریں گے پہلے سور پھونکنے تب مر جانا تم بھی. دیکھیے وہی بے ادب ہونے کی بات ہے. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، کہنے کا آپ کی عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور ان کو میں بہکایا کروں گا، گمراہ کیا کروں گا. انہی کی وجہ سے میری درگت بنی ہے نا، یہ حضرت جن کو سجدہ کرایا ہے آدم جن کا نام ہے، انہی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ان کا سجدہ نہیں کیا تھا تو اب آپ سن لیجئے کہ ہم نے آپ سے مہلت تو لے لی ہے، آپ وعدہ خلافی تو کرتے نہیں ہیں. اب میں ان کو، ان کی اولاد کو بس بہکایا کروں گا، گمراہ کیا کروں گا، مگر ان میں سے جو آپ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، چنے ہوئے ہوں گے، ان کو نہ بہکا پاؤں گا. ان کو نہ بہکایا کروں گا نہیں بلکہ نہ بہکا پاؤں گا. یہ تفسیر علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ کہ اس کا مطلب نہیں کہ بعد مخلصون کو بہکائے گا نہیں، وہ بہکائے گا تو ان کو بھی کوشش تو وہاں بھی کرے گا وہ، لیکن ان پر چل نہ پائے گی، اس کی چلے گی انہیں پہ جو چلنا چاہیں گے، چلے گی انہیں پہ جو چلنا چاہیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ بڑوں کے سامنے زبان درازی کرنا یہ بے ادبی ہے اور رحمت الہی سے دوری کا سبب ہے. بڑوں کے سامنے زبان درازی کرنا، بیٹے کا باپ کے سامنے، چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی کے سامنے، بیوی کا شوہر کے سامنے، مرید کا پیر کے سامنے، شاگرد کا استاد کے سامنے، غیر عالم کا علماء اور مشائخ کے سامنے زبان درازی کرنا، یہ بے ادبی اور گستاخی بھی ہے اور رحمت خداوندی سے دوری کا بھی سبب ہے. قال فالحق والحق اقول، ارشاد فرمایا کہ پس حق بات یہ ہے اور میں حق ہی بات کہتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حق بات یہ ہے اور میں حق ہی تو کہتا ہوں کہ جب تم یہ کہہ رہے ہو میں سب کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، تو میں بھی کہہ رہا ہوں حق بات کہ لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان لوگوں سے جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے، ان سب سے. ٹھیک ہے، تم بہکاؤ، اگر تمہارے بہکا میں وہ آ جائیں گے تو تم بھی جہنم کے ایندھن بنو گے، اور جو تمہارے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی جہنم کے ایندھن بنیں گے، سب سے میں جہنم بھر دوں گا. جہنم کا پیٹ بہت بڑا ہے، بہت بڑا اس کا پیٹ ہے. دیکھیے یہ آگ جو یہاں آئی ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس میں جو کچھ ڈال دو سب جلا ڈالتی ہے. یہ اتنا بڑا پیٹ اس کا ہے. اسی سے اندازہ کیجئے کہ جہنم کا پیٹ کتنا بڑا ہوگا. مصر میں ایک عالم گزرے ہیں علامہ جوہر طنطاوی، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے جواہر القرآن. وہ انہوں نے سائنسی لحاظ سے لکھی ہے اور سائنسی مسائل کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں بہت سی چیزیں
قابل اعتراض ہیں، لیکن بہرحال بڑے عالم تھے. تو وہ گئے تھے یورپ. اب بہت سے مستشرقین سے ان کے تعلقات تھے. مستشرق اس کو کہتے ہیں، اس عیسائی یا یہودی کو مستشرق کہتے ہیں جو علوم عربیہ اسلامیہ کا ماہر ہوتا ہے. تو ان کے کچھ وہی ملاقاتی مستشرقین بیٹھے ہوئے تھے، سب کہنے لگے مذاقاً ایسے ہی کہ آپ تو بہت قابل ہیں، بہت ہی تعلیم یافتہ، بڑے لرنڈ ہیں آپ. یہ بتائیے کیا قرآن جو یہ کہتا ہے یہ قرآن کو آپ بھی معجزہ مانتے ہیں؟ قرآن معجزہ ہے؟ اور انہوں نے کہا ہاں بالکل. انہوں نے کہا ثابت کیجئے. انہوں نے کہا دیکھو میں ایک مضمون دیتا ہوں، اس مضمون کو تم لوگ عربی میں ادا کرو. عربی سب آپ لوگ ماہر ہیں، پورا عبور حاصل ہے، اس مضمون کو آپ عربی میں ادا کیجئے. مضمون یہ کہ ہمیں یہ کہنا ہے کہ جہنم اتنی بڑی ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کتنی بڑی ہے. اس بات کو ذہن میں بیٹھانا ہے کہ جہنم بہت ہی بڑی ہے، کچھ اندازہ نہیں ہے. اس کو عربی میں بیان کیجیے آپ لوگ. اب دیکھیے سب کچھ تو قرآن میں موجود ہے، اب ذہن ان کا نہیں گیا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. سب نے عربی بنائی، ایک ایک جملہ بنایا سب نے. اس کو کچھ جملے ہیں مجھے بھی یاد ہیں لیکن اب کیا سناؤں یہاں، بہرحال سب نے جملہ بنایا. جب کہا ہو چکا، کہاں ہو چکا، کہا اب سنو اسی بات کو قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ایک مخلوق چلی جائے گی جہنم میں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حلیم تلاتی، بھر گئی، تو کہے گی حلیم مزید، اللہ میں کچھ اور بھی ہے. تو اللہ میں ایک حدیث میں ہے کہ ایک مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. پھر اس سے پوچھیں گے حلیم تلاتی، اب بھر گئی، تو کہیں گے حلیم مزید، اللہ میں اور بھی کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں لفظ دوسرا ہے لیکن میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہتا ہوں کہ تجلیہ خاص ہوگی جس کی وجہ سے پھر وہ پکار اٹھے گی. بس 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 کا قرآن مجید اسی مضمون کو اس طرح بیان کر رہا ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ نے جو طرز اختیار کیا تھا وہ بلیغ ہے یا یہ قرآن جو کہہ رہا ہے یہ بلیغ ہے؟ آپ سب بھی تو عربی کے ماہر ہیں، آپ اس طرح اس مضمون کو نہیں ادا کر پائے. بہرحال سب کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑا. قرآن میں جو اعجاز کی شان ہے، قرآن جو معجزہ ہے، کوئی ایک پہلو نہیں ہے، اس کا بہت سارے پہلو ہیں. خیر، تو ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم گمراہی میں ڈالو گے اور بہکاؤ گے تو میں تم سے اور جو تمہارے پیچھے چلیں گے ان سے جہنم کو بھر دوں گا. اب سنیے، اتنا سب سنانے کے بعد آخر میں صرف 3 آیتیں بچی ہیں اس صورت کی. تو آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھو ہم نے سب تمہیں بتا دیا کہ طاعت الہی میں اور ایمان میں یہ فائدے ہیں اور کفر اور شرک میں یہ نقصانات ہیں. اور دیکھو ابلیس کا انجام بھی تمہیں ہم نے بتا دیا کہ ابلیس نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو کس طرح وہ راندہ درگاہ اور مردود ہو گیا اور جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو گیا وہ. اور یہ سب میں کچھ تمہیں جو سنا رہا ہوں تو اس پر میں تم سے کوئی لالچ نہیں رکھتا کہ کسی لالچ کی وجہ سے تمہیں یہ سنا رہا ہوں. اللہ تم سے میں اس کی کوئی اجرت چاہتا ہوں. میں محض اللہ کا حکم سمجھ کر، چونکہ اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، تو اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے حکم سے بے لوث ہو کر کے یہ بات تمہیں بتا رہا ہوں. قل ما اسلکم علیہ من اجر، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کے اوپر کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں. تمہیں خطرات سے باخبر اور آگاہ کر رہا ہوں، تمہارے نفع کی چیز بھی بتلا رہا ہوں اور اس پر تم سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں ہے. اور سنو وما انا من المتکلفین، اور میں بناوٹ کرنے والوں میں سے، تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں کہ تکلف کر کے اور بناوٹی رسول بن کر کے تم سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نکال کہہ رہا ہوں. میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں، بناوٹ کرنے والا نہیں ہوں.
سنیے، تکلف اور بناوٹ یہ شریعت میں بہت مذموم ہے، بہت ہی مذموم ہے۔ ہاں، حکم ہے شریعت میں کہ اگر کوئی مسئلہ جانتے ہیں تو آپ بتا دیجئے، اور نہیں جانتے ہیں تو لا علم کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا، اس لیے کہ لا علم کہنا بھی علم ہے، میں نہیں جانتا یہ کہنا بھی علم ہے۔ جو صاحب علم ہوگا وہی کہے گا میں نہیں جانتا۔ خواہ مخواہ کے لیے تکلف کر کے بنا کر کے کوئی مسئلہ یا کوئی بات آپ نہ بتائیے، یہ تکلف ہے۔ شریعت میں ہر طرح کے تکلف سے روکا گیا ہے، بات چیت میں بھی تکلف کرنے سے، اور لباس و پوشاک میں بھی تکلف کرنے سے، کھانے پینے میں بھی تکلف کرنے سے، رہن سہن میں بھی تکلف کرنے سے، تمام چیزوں میں تکلف کرنے سے شریعت میں یہ آج خود عام ہے، اور احادیث تصریحات ان عمومات کی تصریح کرتی ہے۔ یہاں تکلف نہیں ہے، تکلف میں ہے تکلیف ہے، ذوق سراسر۔ شاعر نے بھی کہہ دیا ہے نا، تکلف میں ہے تکلیف اے ذوق سراسر۔ آگے دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ تکلف وہی کرتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے۔ یہی ہوگا نہ ہوگا تو ہم نے بنا دیا، کیا کرنا ہے؟ ہاں، تکلف میں ہے تکلیف اے ذوق سراسر، تکلف وہی کرتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نہینا عن تکلف، ہمیں تکلف کرنے سے روکا گیا ہے۔ اس تکلف کا نتیجہ یہ ہے، بتاؤں ندی بھائی کا ہے تکلف کا نتیجہ، کہ اگر ہم لوگوں کے یہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے، اب بھوکا ہے بیچارہ، معلوم ہے کہ یہ کل شام کو چلا تھا، صبح بھی ناشتہ واشتہ نہیں کیے ہوگا، سیدھے اسٹیشن سے اتر کے چلا آ رہا ہے، تب چونکہ جلدی سے بہت اچھا ناشتہ ہماری شان کے مطابق نہیں تیار ہو سکتا، اسے جو کچھ گھر میں موجود ہے اس کے سامنے نہیں پیش کریں گے، چاہے بھوک کو تڑپ جائے وہ۔ اسی واسطے الہ آباد شریف میں لوگ بہت کم چاہتے ہیں کوئی مہمان ہمارے یہاں آوے، اس لیے کھلائیں گے تو اپنی شان والا کھلائیں گے اور نہیں بھوکوں مار ڈالیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب کہ وہ بیمار تھے، کچھ لوگ عیادت کے لیے گئے، تو عام نے باندی کو حکم فرمایا کہ بھائی جو کچھ ٹوٹی پھوٹی روٹی ہو لا کے رکھ دو مہمانوں کے سامنے۔ وہاں کہاں توش اور مکھن اور صاحب پاپا اور بابا تھا، وہاں تو ہی روٹی کے ٹکڑے ہوا کرتے تھے۔ تو خادمہ سے باندی سے فرمایا کہ جو کچھ ہو لا کے رکھ دو۔ مہمان ہے نا، تو مہمان آئے تو اس کی خاطرداری کرنی چاہیے، اس لیے کچھ رکھ دو۔ اس نے لا کے رکھ دیا، سوکھی روٹی کے ٹکڑے سوکھے رکھ دیا۔ تو اب خطرہ یہ تھا کہ یہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بتائیے حضرت کے یہاں آئے اس ٹکڑا روٹی دے رہے ہیں، کہیں یہ نہ سمجھیں۔ تو فرمایا دیکھو جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے اس کو لے لو، اس کو کم مت سمجھنا، جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے اس کو لے لو، اس کو کم مت سمجھنا۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اگر آپ کسی کے یہاں چلے جائیے 4-5 دفعہ اور ہر دفعہ آپ کو چائے ملے اور اس کے ساتھ پارلے بسکٹ مل جائے، ہر دفعہ پارلے ہی ملے یا کوئی اور بسکٹ، تو آپ کے دل میں خیال ہے جب جب سے پارلے ہی کھلاتا ہے یہ، ارے وہی کھلا دیا، یہی کیا کم ہے؟ بات سمجھ شریف میں آئی کہ نہیں؟ یہ پتے کی بات بتا رہا ہوں نا، تو اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ اب عمل ہونے کے لیے امتحان ہونا چاہیے۔ امتحان کے لیے ایک معیاری بھائی کو کہوں 2 دن کے لیے چھٹی، اور چلیے ان لوگوں کے یہاں گھوما جائے، دیکھے کہاں پارلے جی ملتا ہے، کہاں کیا کیا ملتا ہے، تو پتہ چلے پھر کہ کچھ تکلف والا معاملہ ہے کہ تکلف والا معاملہ ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلا دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، نہ بات میں تکلف کرتا ہوں کہ بناوٹی طور پر میں کلام بنا کے پیش کر رہا ہوں، رسول ہوں، اور نہ کام میں تکلف ہے۔ بھائی وجہ بعض لوگوں کی بتیانے میں بھی بہت ایسی عادت ہوتی کہ چبا کے بتیاتے ہیں، ہاں چبا کے بتیائیں گے۔ ارے سیدھی بات کریں تو میں نے بڑے قابل لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے قابل لوگ جو بین الاقوامی شہرت کے مالک تھے، کہ بات کرو تو ایسا لگتا تھا ایک عام آدمی ہیں، ہاں ایک عام۔ میں ایسے لوگوں کے نام لے کر بتا سکتا ہوں لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے، بات کریے تو لگتا ہے کہ ایسے عام آدمی ہے، اگر نہ جانتا ہو تو آدمی سمجھ نہیں پائے گا۔ اور کچھ ناقص لوگوں کو بھی دیکھا ہے
کہ ایسا تجوید کے ساتھ بولیں گے حلق سے نکال کر کے کہ لگتا یہ ہے کہ یا تو غالب کے بھتیجے ہوں گے اور یا پھر یہ علامہ اقبال سے کوئی رشتہ ان کا ضرور ہوگا، ایسا لگتا ہے۔ یہ تکلف ہے اور شریعت میں یہ ممنوع ہے، یہ تکلف ہے اور شریعت میں یہ ممنوع ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بلند پایا محدث تھے کہ ساری دنیا میں ان کا نام روشن ہے۔ عرب علماء جلدی کسی کو خاطب نہیں لاتے، لیکن میں بعض ان کی محقق کتابیں دیکھتا ہوں تو اس میں حوالہ دیے رہتے ہیں قال الاعظمی کر کے۔ ایک دفعہ میں نے کوئی بات پوچھی، میں صحیح کہتا ہوں ایسے ہی کہا، ہم کیا جانیں، جیسے میں نے کہا ایسے ہی کہ ہم کیا جانیں، اتنا بڑا آدمی یہ کہہ دے، بات سمجھ آئی؟ اچھا پھر کچھ دیر کے بعد یاد آ گیا ان کو، تو وہ بات ہمیں، وہ چونکہ ایک علمی گفتگو ہے اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، بات پڑھتی چلی جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد یاد آیا تو کچھ بات انہوں نے لیکن فوراً یہ کہہ دیا ہم کیا جانیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ امام دارالہجرت ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دن 36 سوالوں کے جواب میں کہا لا ادری میں نہیں جانتا۔ تکلف کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ مسلمان اور تکلف، آپ کے تکلف کا یہ عالم ہے کہ 3.5 لاکھ کا شادی گھر لیتے ہیں کرائے پر، 3.5 لاکھ میں ایک لڑکا ڈاکٹر بن سکتا ہے چھوٹا موٹا، نہ کہیں تو چھوٹی موٹی کوئی ڈگری مل جائے گی، کوئی نوکری کوئی دکان رکھ لے گا وہ، اور پھر اس میں آپ اتنے قسم کا انواع اور اقسام کے کھانے کھلاتے ہیں، اتنے انواع کھانے رکھ دیتے ہیں کہ لوگ کھا نہیں پاتے اور اعزاز ہوتا ہے مال کا۔ کیا اس کا نام تکلف نہیں ہے؟ یہ اسراف بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے، تکلف بھی ہے اور ریا اور نمود بھی ہے۔ اس میں ایک دو گناہ نہیں، گناہوں کا یہ پلندہ ہے، لیکن ہم اس میں پیر سے لے کر سر تک دھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو فہم تو دیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو جائے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو صرف نصیحت ہے سارے جہان کے لیے۔ اور آج نہیں سمجھ میں آ رہی نا بات، آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ نصیحت ہے تو سنو، نہ سمجھ میں آیا آج ولا تعلمن نبأہ بعد حین، اس کی خبر کو بس تھوڑی ہی دیر کے بعد جان جاؤ گے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا مطلب؟ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے جیسے مرے ویسے ہی پتہ چل جائے کہ سب باتیں صحیح تھیں، اس لیے کہ بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ قیامت آنے میں کچھ دیر تھوڑا ہی ہے، اور دونوں مطلب ہو سکتا ہے کہ بس حقیقت معلوم ہو جائے گی تھوڑی دیر کے بعد، ابھی مان لو تو تمہاری بھلائی ہے، نہ مانو گے تو حقیقت تو بہرحال آشکارا ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فہم میں، ہمارے شعور میں یہ باتیں بیٹھا دیں۔ یہ باتیں کفار مشرکین کو خطاب کر کہی گئی ہیں، لیکن آج ہمارا حال اسی طرح ابتر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر پیدا فرما دے، ہمیں تکلف، ریا اور نمود وغیرہ بیماریوں سے نکال پھینکے۔ اللہ ہم کو اس سے دور کر دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم عذب الكفرة والق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وانزل عليهم رجزك وعذابك۔ اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا وجعل غناءنا في انفسنا وجعل رغبتنا فيما عندك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارزقنا وزلنا۔ اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔